أيام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر وانثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون نقیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں ایک عظیم اور اشرف المخلوقات میں سے ایک اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ایک عظیم مقصد کے ساتھ اور بہترین شریعت کے ساتھ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی گزارنے کا ایک موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان مرد ہو کے عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر انسان کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا، اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں اور عورت بھی شامل ہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مرد اور عورت اسلام کے ماتحت، اسلام کے نظریے سے یکساں ہیں، برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مرد ہی خاص طور پر اللہ کے قریب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون اور قاعدہ بتا دیا، فارمولہ بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس محبوب بندے اور معزز بندے وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور چاہے وہ عورتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن میں کئی آیتیں نازل کیا، اکثر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مردوں اور عورتوں کو ملا کر ایک ہی حکم دیا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو الگ مخاطب کیا اور عورتوں کو الگ مخاطب کیا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو ملا کر ایک ہی مرتبہ خطاب کیا ہے، حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ایک آیت میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مرد ہو کہ عورت اگر وہ ایمان رکھتے ہوں اور وہ نیک اعمال کرے تو ضرور وہ جنت میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے انصاف ہے، ہرگز کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی حالت، عورتوں کے اعمال رمضان میں کس طرح ہونا چاہیے، عورتوں اپنے رمضان میں کس طرح کوششیں کرنا چاہیے، عورتیں اپنی وقت میں کس طرح رمضان میں اپنے وقت کو تقسیم کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے متعلق بات کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کہا کہ عورتوں کے لیے بہترین گھر، بہترین مقام، بہترین جگہ ان کے گھر ہیں، جب تک وہ ان کے گھر میں رہیں گے وہ امن و حفاظت میں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، عورت کو بھی اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے شوہر کا گھر اس کے لیے ذمہ داری کی جگہ ہے، وہاں پر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ تو آج میں عورت کس طرح رمضان میں اپنے اعمال کو تقسیم، اپنے کاموں کو تقسیم، اپنے اوقات کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو میں آج کے اس ٹاپک کو میں دو پوائنٹوں میں الگ الگ تقسیم کیا ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ عورت اگر گھر میں ہو تو کس طرح وہ اپنے رمضان کو گزارنا چاہیے، اور ایک حصہ اگر عورت کو باقاعدہ رمضان میں
مسجد میں باقاعدہ اس کے لیے لحاظ اور مسجد میں اس کے لیے جگہ اور اس کے لیے فیسلٹی بنائی گئی ہے، اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے، تو مسجد میں کس طرح اس کے احکامات ہیں، وہ کس طرح رہنا چاہیے۔ تو جب وہ گھر میں رہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آپ گھروں میں رہا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ سب سے بہتر عورت کے لیے گھر میں رہنا، پردے میں رہنا ہے۔ جب تک وہ گھر میں رہے گی، پردے میں رہے گی، اس کے لیے حفظ و امان ہے۔ جب وہ پردے سے نکل جائے گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان کو ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ آیتیں اور حدیثیں بتاتے ہیں کہ عورت ایک چھپی ہوئی اور باقاعدہ حفاظت کی گئی چیز ہے، وہ اپنے محفوظ گاہ میں رہنا بہتر ہے۔ اب میں چند ایسے اعمال بتاتا چلوں کہ اگر عورت گھر میں ہو، جب خاتون گھر میں ہو تو گھر میں اپنے دن کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، صبح سے لے کر شام تک کون سے ایسے اعمال ہیں جو مسجدوں میں سے بڑھ کر گھروں میں کیے جا سکتے ہیں، مسجدوں کے علاوہ آپ گھر میں ہی ایسے کام کر سکتے ہیں جو ثواب کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں، ایسے کام گناتا چلوں۔ اب الحمدللہ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے اوقات کو بانٹنا چاہیے، کس طرح تقسیم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو رہنمائی کے طور پر آپ کو چند باتیں بتاتا ہوا چلوں۔ اب کئی ایسے حدیثیں ہیں جس کو میں اگر الگ الگ بتاتا چلوں بہت زیادہ اس کے لیے وقت لگے گا، اس وجہ سے میں تمام حدیثوں کی روشنی میں اس کو مطلق بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جیسا ہی جب کوئی خاتون، جب کوئی عورت گھر میں رہتی ہے تو چاہیے کہ وہ جیسا صبح ہو تو وہ پاک صاف ہو کر اپنے مکمل چیزوں سے وہ جو بھی حاجات ہیں اسے حاجات سے دور ہو کر وہ اپنے پاک صفائی میں خاص طور پر رمضان میں یہ بھی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے وضو میں مسواک کی عادت ڈالیں۔ جیسا کہ ہم حدیثوں میں جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت بتائی اور کہا اگر میری امت پر مشقت نہیں ہوتی تو میں اسے ہر نماز کے ساتھ ضروری قرار دیتا۔ تو مسواک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مسواک میں ہے اور ہماری پاکیزگی مسواک میں ہے، تو یہ مسواک ہم اپنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جیسا ہی صبح ہوتی ہے، ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کا پکانا کرنا، اس کے لیے رات کو تیاری کرنا یا صبح کے وقت تیاری کرنا، ہم اس کے وقت کو متعین کرنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ ایسے آلات موجود ہیں جس کے ذریعے ہم باقاعدہ صبح سویرے اٹھنا، یہ اٹھانے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہم صبح سویرے اٹھنا بھی چاہیے، اور اگر ہمارے پڑوسیاں ہو، ہمارے رشتہ دار دور دور موجود ہو، ہمارے دوست احباب ہو تو ان کو باقاعدہ فون کے ذریعے ان کو بھی بیدار کرانا چاہیے، کہیں ان سے ان کی غفلت کی وجہ سے روزہ چھوٹ نہ پائے۔ اب جیسا ہی سحری ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسے دعائیں ہیں جو فجر اور شام میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، صبح شام کی دعائیں۔ ان دعاؤں کا بہت بہترین اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں میں چند ایسے دعائیں بتائے ہیں جو انسان کے لیے دن بھر کی حفاظت اور زندگی میں صحت کے بہت اچھے دعائیں ہیں۔ تو اس وجہ سے صبح شام کی دعاؤں کا بہت ہی لحاظ رکھنا ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جیسا یا فجر کی نماز پڑھ لی اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا تو ضرور قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فجر کے وقت میں قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس وجہ سے ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی عادت بھی ڈالیں۔ جیسا ہی ہم دعائیں پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارا وقت اشراق تک پہنچ جاتا ہے، تو اشراق کی نماز بھی ادا کرنے کی عادت اس میں باقاعدہ گھر میں رہ کر ڈال سکتے ہیں۔ اب رہی قرآن کی بات، تو ہم اس سے پہلے کے ویڈیوز میں بات کیے تھے کہ صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف میں سے کئی ایسے علماء ہیں جو رمضان میں کئی مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے، کئی مرتبہ رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام بخاری اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 40 مرتبہ تک قرآن، 60 مرتبہ تک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اشراق کی نماز کی عادت ڈالیں۔ اشراق کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اشراق کی نماز میں رکھا ہے۔
اب اس کے بعد انسان کے لیے جہاں پر کام ضروری ہے وہاں پر آرام بھی ضروری ہے، تو انسان جیسا ہی جب عورتیں گھر میں تمام چیزیں ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام بھی کریں، تھوڑی دیر آرام کریں۔ ہمارے مسلمان اکثر وقت روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں آرام کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، چاہیے کہ وہ لمٹ سے سویا کریں جس کی وجہ سے آپ دوسرے کام بھی انجام دیں اور اس کے ذریعے ثواب بھی کما سکیں۔ اور اس کے بعد کچھ چاہیے کہ کہیں پر جہاں درس چلتے ہو، تعلیم کا ذریعہ ہو، جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہو، ضرور وہاں پر پہنچ کر آپ جو ناشتے کا ٹائم ہوا کرتا ہے، چاشت کا وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت ضرور جا کر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں پر بھی یہ وقت ملتا ہے، جب عورتیں ملتے ہیں اور جب اپنی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، یہ بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد جب بھی ہم کو وقت ملے گھر لوٹیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور جیسا ہی ظہر کا وقت ملے، ظہر کی نمازیں ہیں، سنتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ظہر کے بعد اللہ کے رسول قیلولہ کیا کرتے تھے، ضرور قیلولہ بھی ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا ہی ہماری ظہر کا وقت ہوا، قیلولہ کا وقت ہوا، اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ عصر کی نمازیں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ اس طرح آپ عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کی مکمل یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام کریں، جو ہمارے لیے بعد میں یہ عادت بن کر ہمارے لیے بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد جیسا ہی افطاری عصر کے بعد ہمارے لیے افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو افطاری سے پہلے ہم کو چاہیے کہ جو ہماری اسلاف میں سے کئی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں، ہمارے اسلاف میں سے کئی ایسے خاتون گزرے ہیں جو عصر کے وقت بھی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد افطاری کی جو بھی تیاری ہے اسے بھی وقت محدود رکھیں، کہ اکثر لوگ اتنا وقت نکال دیتے ہیں کہ عصر سے مغرب تک کا درمیان کا وقت سارے کا سارا وقت صرف افطار کی تیاری میں چلے جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ افطاری کی تیاری ہونے کے بعد دعا کے لیے باقاعدہ وقت چھوڑیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تو روزے دار کی دعا سب سے زیادہ قبول ہونے کی جو وقت ہے وہ افطاری کا وقت ہے۔ ضرور افطاری کے وقت اپنا وقت تقسیم کریں تاکہ اس میں ضرور آپ دعا کریں۔ اب رہی افطاری ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہے، اس کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام۔ مغرب کے بعد اگر آپ گھر کی تیاری کرتے ہیں، کھانے کی تیاری کرتے ہیں، تو ضرور اس کے لیے وقت نکالیں۔ اگر آپ عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو ضرور آپ مغرب کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ اس کے بعد عشاء ہوئی، عشاء کے بعد اکثر عورتیں الحمدللہ جہاں پر تراویح کا انتظام ہے نماز پڑھا کرتی ہیں، مسجدوں میں اہتمام ہو یا گھروں میں ہی اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ کئی ایسے ہماری عورتیں بھی ہیں جو تراویح کا کچھ لحاظ نہیں رکھتے، تو چاہیے کہ تراویح کو مکمل سنت کو ادا کریں۔ یہ تراویح جو خاص طور پر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام اللیل پڑھے گا، جو تراویح پڑھے گا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب عشاء کے بعد وقت ملتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہ ہے کہ وہ فوری طور پر سویا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ علماء اکرام کا قول یہ ہے کہ اگر آپ دین کی باتیں ہیں، دین کا کچھ مشغلہ ہے، تو ضرور آپ اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ تو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کر اپنے گھر والوں سے مذاکرہ کریں، دین کی باتیں کریں، سیکھنا اور سکھانا، اور اپنے بچوں کی تربیت ضرور کریں۔ اس کے بعد سونے کی سنت ہی سب سے افضل سنت ہے، رات کے وقت سونا ہی سب سے افضل ہے۔ جب یہ تمام چیزیں عورت اپنے گھر میں لحاظ رکھتی ہے تو اس کا دن بہت ہی بہتر گزرتا ہے جب وہ اپنے وقت کو تقسیم کرتی ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول کیا ہی بہتر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ۔ اللہ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی چیز پر اتنی زیادہ شرمندگی نہیں ہوتی، کسی دن پر اتنا مجھے ندامت اور افسوس نہیں ہوتا، مگر اس دن پر کہ جب
سورج ڈوب جائے اور میں کچھ نیکیاں نہ کماؤں، اس دن پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول بہت بہترین ہے کہ ہمارا ہر دن کچھ نہ کچھ فائدے کے ساتھ گزرنا چاہیے، اور جب ہمارا سامنے کا دن ایسے گزاریں کہ ہمارا پیچھے والے دن سے بہتر ہو، تو جب اس طرح کے ہمارے دن گزرنے لگیں گے یہ ہمارے لیے بہت اچھا دن اور بہت بہتر رمضان بنے گا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ لفظ کہا کہ آدمی کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ دخل علیہ شہر رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بندے کو رمضان کی نعمت ملے اور اس کے بعد وہ اپنے لیے مغفرت نہ کرائے اور رمضان چلے جائے تو اس کے اوپر بہت افسوس کی بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ رحمت سے دور ہو چکا ہے، یہ بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ ہمارا ہر دن استغفار، مغفرت، توبہ، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے کام ہو۔ تو چند ایسے اعمال ہیں جو مسجد میں بھی ہم لحاظ رکھنا ہوگا۔ اگر عورتیں مسجد کی طرف جاتی ہوں، اگر عورتوں کو مسجد میں تراویح اور نماز کا اہتمام ہو، عورتوں کے لیے باقاعدہ جمعہ کے لیے اہتمام کیا جائے، ان کے لیے وہاں پر انتظام فیسلٹی ہو، تو ضرور چند ایسے مسائل ہیں، چند ایسے رولز ہیں جو ہم اس کا باقاعدہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیاں جب مسجد کو جانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کو جانا چاہتے ہیں، ان کو ہرگز نہ روکیں۔ تو جب بھی کوئی عورت مسجد کو جا کر عبادت کرنا، مسجد کو جا کر وہ کچھ وہاں پر عمل کرنا چاہتی ہوں، تو انتظام ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیے ہیں کہ وہ باقاعدہ اپنی عورتوں کو وہاں پر بھیج سکتی ہیں۔ اب جب وہ مسجد جاتی ہیں تو چند چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے، جب آپ گھر چھوڑ کر جاتے ہوں تو جو بھی وہاں کی حفاظت کی چیزیں ہیں، جو وہاں کی ذمہ داریاں ہیں، جو وہاں کے جو آپ کے ذریعے جو کام ہونے والے ہیں، ان تمام چیزوں کا بہت ہی لحاظ رکھ کر جانا چاہیے۔ جو چیز ڈھانپنا ہو، جو چیز بند کرنا ہو، جس چیز کی حفاظت کرنا ہو، جس چیز کو جہاں رکھنا ہو وہاں پر رکھ کر اس ذمہ داری کا اہتمام اور اس کا انتظام کر کے جانا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی عورت باہر نکلے تو ہرگز خوشبو نہ لگائے۔ عورت جب گھر میں رہتی ہو تو اس کے لیے خوشبو کا باقاعدہ حکم دیا گیا، اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہو تو اپنے آپ کو خوشبو سے بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کننا خرجتی الی المسجد فلا تقربن طیبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مسجد کے لیے نکلتی ہو تو ہرگز آپ خوشبو نہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس میں ہماری خیر ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو بہت ہی اہتمام کرنے والا عمل ہے، جب بھی عورت باہر نکلے تو چاہیے کہ وہ مکمل پردے کا لحاظ رکھے، اور چوتھا عمل یہ ہے کہ عورت کے لیے اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار اور اجازت دیے ہیں کہ وہ عورت جتنے کام چاہیے اتنا کام کر کے واپس لوٹ جائے، وقت سے پہلے نہ جائے، کریکٹ وقت پر پہنچے، اور جیسا ہی وہاں پر مسجد میں کہیں پر کام ہو جائے تو وقت پر گھر کو پہنچنا، یہ عورتوں کی بہت زیادہ لحاظ رکھنے والا عمل ہے۔ اس کے بعد جب بھی عورتیں اگر مسجد پہنچتی ہوں، مسجد میں نماز پڑھتی ہوں، تو صفوں کا لحاظ رکھنا، صفوں کا درست کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ عورت کی آواز دھیمی رہنا چاہیے، تو گھر سے باہر اپنی آواز کو بہت ہی کم رکھیں جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو اسلام سکھاتا ہے، اور اس کا لحاظ رکھنا ہماری خود کی حفاظت ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس میں گناہ بھی لکھا جائے گا، اس کے ساتھ ہماری حفظ و امان بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، یہ خاص عورتوں کے چند ایسے اعمال ہیں جو گھر میں یا مسجد میں لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عورتوں کے جو اعمال ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے رخصتیں رکھا ہے اس میں بہترین نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔